وہ نیک اعمال ہیں۔ ایمان اگرچہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج فرض ہے تو وہ، زکوٰۃ اللہ نے مال دیا ہے فرض ہے تو وہ، تو یہ ساری چیزیں ادا کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ صرف اور صرف ہم مسلمان ہو گئے، اب کوئی نیکی نہیں کرنی، کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرنا، کوئی پڑوسیوں کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، مال حلال کمانا ہے حرام کمانا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، تو کیا ایسے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش نہیں فرمائے گا؟ بالکل، ایمان والوں کے لیے تو آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اس لیے جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے دندانے وہ نیک اعمال ہیں جن کا قرآن میں بارہا ذکر فرمایا، سینکڑوں مقامات پہ قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں، اور اپنے رب کو وہ راضی کرنے کی ہی کوشش کرتا رہے، اسی کے اندر لگا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگلی جو خوشخبری ہے یاد رکھنا وہ ایمان والے اور نیک اعمال والوں کے لیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیں، جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے اس کو آپ یہ خوشخبری سنائیں کہ ان لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھی۔ تو باغات وارث کون ہوگا؟ یہ لوگ ہوں گے، یہ تقوی گزار، یہ پرہیزگار نیک لوگ، یہ اس کے وارث ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے اندر حدیث پاک کے اندر ہے ایسی ایسی صفات تیار کر کے رکھی۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، ایک درخت جنت کا 100 سال تک گھوڑا سوار چلتا رہے تو پھر بھی اس کی چھاؤں ختم نہ ہو، اتنا بڑا ایک درخت ہوگا۔ فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنا، چابک رکھنے کی جو جگہ ہے جنت کے اندر، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے وہ بہتر ہے۔ یعنی ایسی جنت کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ساری زندگی بندہ ایک شے کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں ملتی، کوشش کر کے نہیں ملتی۔ اہل جنت کے لیے کیا ہوگا؟ آئیے حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر ہوں گے، دنیا کے اندر کن کہہ کر کسی شے کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ایک فرشتے کو حکم ہوگا، رب کائنات کا وہ خط لے کر اہل جنت کے پاس وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ وہ خدا بزرگ و برتر کہ جو حی اور قیوم ہے، جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اس کی طرف سے اہل جنت کے لیے، وہ کہ جنہوں نے اب مرنا نہیں ہے، ان کے لیے سلامتی ہو۔ اما بعد، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ کن فرمانا یہ میری صفت ہے، میں کسی شے کو کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، اور اے اہل جنت یہ اپنی صفت میں نے تمہیں بھی دی، تم میں سے اب جو بندہ جو چاہے گا وہ کن کہے گا، وہ اللہ کے حکم سے فوراً ہو جائے گی۔ اتنی اب دنیا کے اندر تو کتنی مشقت ہے، جنت کے اندر چونکہ مشقت نہیں ہے۔ جنتی درخت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی کھڑا ہوگا اور جنت کا پھل لینا چاہے گا، فرمایا کہ بغیر کسی مشقت کے وہ جنت کا پھل لے لے گا۔ اگر کوئی بیٹھا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کا پھل لوں، تو فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے اتنی اس کی ٹہنیاں جھکا دی جائیں گی کہ یہ آرام سے لے لے گا، کوئی تکلیف اسے نہیں ہو۔ اور اگر لیٹا ہوا ہے اور اس کو جنتی پھل لینے کی تمنا ہے تو فرمایا کہ یہ لیٹے لیٹے جنت کا پھل اس میں سے توڑ لے گا، اور جیسے یہ پھل لے گا فوراً اس کی جگہ پر ایک نیا پھل تیار ہو کر لگ جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت کی ایسی نعمتیں تیار فرمائیں، جیسے دنیا کے اندر جیسے ایک جوان ہوتا ہے بندہ، جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، جوانی کے اندر فل خوبصورتی کے عالم کے اندر بندہ نوجوان ہوتا ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے، اعضاء کے اندر تغیر اور تبدل آنا شروع ہوتا ہے، سنائی کم، نظر آنا کم، بولنے کی قوت کے اندر صلاحیت کم، پکڑنے کی اور قدرت جو طاقت ہوتی ہے اس کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کا دن بدن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوت کے اندر اور ان کی خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ فرماتا رہے۔ تو بھائی اس دنیا کے لیے جب اتنی ہم کوششیں کر رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور بالآخر کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا، مریں گے نا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لا حاصل ہے یہ دنیا کی ساری کوشش، یہ لا حاصل کی کوشش ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، ختم، فنا، باقی رہنے والی جو چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ اس جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو بندہ جس چیز کی تمنا کرے گا اسے وہ ملے گا، اور فرمایا کہ آنکھوں کو لذت دینے والی آنکھیں دیکھے گی تو دل خوش ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان کے اندر رہو گے۔ یہ کن کے لیے؟ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، کوشش کریں اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جائیں، خسارے کے اندر زندگی نہ گزاریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ میرے رب نے میرے اوپر جو فرائض واجبات لازم کیے کیا میں پورا کرتا ہوں؟ یہ تو فنا ہے، فانی، اور کبھی بھی قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ قرآن فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن یاد رکھو آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تم سے پہلے جو فنا ہو گئے رب نے ان کو بھی یہی حکم فرمایا تھا، ابراہیم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے کتابوں اور صحیفوں کے اندر بھی رب نے یہی فرمایا تھا کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اور یہ کب بندے کو سمجھ اور عقل آئے گی؟ جب آنکھیں بند ہوں گی۔ اس لیے رب کو ناراض کرنے والے کام کسی عمر کے اندر اور کسی زندگی کے حصے میں بھی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہر وقت ساری زندگی کی کوشش، محنت اور مشقت وہ رب کو راضی کرنے اور آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے ہونی چاہیے۔